اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات کے موضوع پر یا اسلام کے بنیادی ترین عقائد یا اسلام کے اعتقادی معارف کے سلسلے میں جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج تیسری گفتگو ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ایمان اور عقیدے کی وضاحت پیش کی تھی، اس کا مختصر لغوی اور اصطلاحی معنی، اور ایمان اور عمل کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا اور ایمان کے انسان کی عملی زندگی پر جو اثرات ہیں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج کی گفتگو میں قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو قرآن مجید نے ان صفات کو مومنین کے ساتھ خاص کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ واقعاً اور حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ تو وہ صفات کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی صفت جو خداوند متعال نے بیان فرمائی کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو طرح کا خوف انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہے کہ جو مجرموں والا خوف ہے، کہ ایک مجرم جب دنیا کی بھی کسی عدالت میں جاتا ہے اور جج کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے اپنے اس جرم کی وجہ سے یا اس غلط کام کی وجہ سے، اس سزا کے خوف کی وجہ سے۔ تو ایک مجرموں والا خوف ہے، اور ایک دوسرا خوف ہے کہ جو کسی انسان کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے انسان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ مثلا جب ہمارے معاشرے میں بھی کوئی ایسی معنوی اور روحانی شخصیت سے ہمارا واسطہ پڑے، اس سے ملاقات ہو، تو ایک خاص قسم کا رعب اور ایک خاص قسم کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی نسبت جو ہمارا خوف ہے وہ ایک خوف ایسا خوف ہے کہ جو اللہ کی عظمت کے ذریعے سے ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی جس قدر انسان کے دل میں خداوند متعال کی عظمت و کبریائی راسخ ہو، اسی قدر وہ اپنے اندر ایک احساس حقارت، احساس ذلت محسوس کرتا ہے، اور اس کبریائی اور اس عظمت خدا کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے وحشت زدہ محسوس کرتا ہے۔ اور جس طرح امیر المومنین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنا، اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی نالہ و فریاد، اور اسی طرح پاک پیغمبر کا اس طرح سے کثرت عبادت کرنا کہ وہ اپنے بستر کو رمضان المبارک میں کی آخری راتوں میں بالخصوص لپیٹ دیا کرتے تھے کہ اب خدا سے راز و نیاز کا دورانیہ بڑھانا ہے، وقت بڑھانا ہے۔ یہ حالت ایسی حالت ہے کہ جو خدا کی عظمت کے سامنے انسان کے اندر ایک خوف اور ایک وحشت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ خوف بھی مومنین کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر مبارک آئے تو ان کے دل اس طرح سے لرزنے لگ جاتے ہیں۔ جب خداوند متعال کا نام مبارک انسان کی زبان پر آئے یا وہ کانوں سے سنے تو اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جائے۔ یہ مومن کی علامات میں سے ہے، یعنی حقیقی مومن وہ ہے کہ اس پر ایک اثر ہو خداوند متعال کی یاد کا۔ یعنی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، وہ حقیقی مومن ہے کہ جو اس صدا پر اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے تاریخ اسلام کی، صدر اسلام کی ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں، واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور بقیہ ائمہ ہدیٰ جب بارگاہ خدا میں حاضر ہونے کے لیے جاتے تھے وضو کی حالت میں، اور اسی طرح اذان سنتے ہوئے اور چلتے ہوئے ان کے چہرے متغیر ہو جاتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اس قدر آپ کی حالت کا بدل جانا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم
کہ ہم ایک ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جس کے سامنے اس انداز میں محو گفتگو ہونا ہے۔ لہٰذا یہ ایمان کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے مومن کی کہ وہ اللہ کے ذکر سے اس کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مومن کی دوسری صفت یا ایمان کی دوسری شرط، انسان کے سامنے جب تلاوت قرآن کی جائے یا وہ خود تلاوت قرآن کرے تو ان آیات کی تلاوت کے ساتھ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کوئی ایسی رکی ہوئی اور جامد کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل اس کے اندر افزودگی ہوتی ہے، مسلسل اس کے اندر رشد ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان ایمان کے ابتدا میں ہوتا ہے تو یہ آیات الہی کی تلاوت اور ان میں غور و فکر، اس کے ترجمہ اور تفسیر اور اس کی اندر گہرائی سے انسان اگر اس کے اندر دقت کرے تو یقیناً انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور گویا یہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں مسلسل اضافہ کرتا رہے، اور اس کے اضافے کے لیے ایک لازمی اور ضروری چیز آیات الہی کی تلاوت ہے۔ لہذا وہ صرف اس کو خالی تلاوت تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کے اندر بھی دقت کرے کہ خداوند متعال اس سے کیا خطاب کر رہا ہے اور ان تعلیمات کے ذریعے سے انسان کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا گہرائی کے ساتھ اس تلاوت قرآن مجید کے عمل کو انجام دینا یہ مطلوب ہے۔ یہ مومن کی دوسری صفت اور دوسری نشانی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ آیات قرآنی کی تلاوت سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومنین کی تیسری صفت اور تیسری خصوصیت جو سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا پر اعتماد کرتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب کیا ہے خدا پر توکل کرنے کا؟ ایک معاشرے میں جو رائج توکل کا مفہوم ہے، بعض لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے خود کوئی کوشش اور جد و جہد نہیں کرتے اور وہ ساری ذمہ داری خداوند متعال کی طرف ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا خود ہی ساری چیزوں کو ٹھیک کر دے گا۔ اور قرآن مجید نے اس حالت کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، اور بنی اسرائیل کی قوم کی طرف خداوند متعال نے اشارہ کیا ہے کہ جن کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی اپنے نبی پر اور اپنے خدا کی طرف ٹال دیتے تھے، اور جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ یعنی اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور آپ جا کر جنگ کریں اور لڑیں، اور ہم یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ گویا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رہبر معظم کے بقول کہ ہم تو یہیں پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور آپ کا رب دونوں جا کر جنگ کریں، جب فتح حاصل ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لہذا اس کیفیت کی اور اس حالت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ توکل یعنی کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے، توکل یعنی اپنے حصے کی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ جیسے مشہور ہم یہ واقعہ سنتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی سواری کو باہر کھلا چھوڑ کر پیغمبر کی محفل میں جب آیا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تمہاری سواری کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے اس کو خدا پر توکل کرتے ہوئے باہر چھوڑ دیا۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ، اپنی جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے جاؤ اور اس اونٹ کے پاؤں کو باندھو رسی کے ساتھ، اور پھر خدا پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ تو گویا پاک پیغمبر نے بھی اسی طرح لوگوں کی تربیت کی ہے کہ توکل کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کاموں کو خداوند متعال کی طرف پلٹائیں، اس طرح سے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داری کو ادا نہ کریں، خود حرکت نہ کریں، خود جامد رہیں، خود سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، اور ہم کسی ایسے خدائی معجزے کا انتظار کریں۔ تو خداوند متعال نے اس طرح سے انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا، نہ اسلام کی تعلیمات اس طرح کے توکل کی طرف ترغیب دلاتی ہیں۔
لہٰذا دنیا کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو فساد ہے، انسان کی ذاتی زندگی میں بھی جو کمیاں ہیں، اور جو اجتماعی پورے ہمارے ماحول میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان سب کی اصلاح کرنا، یعنی جو ہمارے حصے کا کام بنتا ہے اس کو انجام دینا، یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ یعنی خدا پر توکل ایک محرک ہے، ایک حرکت دینے والا عامل ہے کہ جو انسان کو اس امید کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف بڑھاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد میرے ساتھ شامل حال ہوگی۔ یعنی مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بند گلی کا تصور نہیں ہے۔ کسی بھی بحرانی حالت میں، کسی بھی شدید ترین مشکل میں خدا پر توکل کرنے والا ایک انسان کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی نصرت و مدد کا امیدوار ہوتا ہے، اور اس کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خدا مجھے اس بند گلی سے نکالے گا اور اس کو کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچائے گا۔ یہ مومن کی ایک خصوصیت اور خوبی ہے۔ مومنین کی بقیہ 2 صفات انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔